بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15-20 منٹ تک کی بتا الحمد لله رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے مہذب انداز میں اور حالات حاضرہ کے تحت بڑی وسیع گفتگو فرما رہے تھے، اور جو سچائی ہے وہ ہم سب کے سامنے فرما رہے تھے۔ حقیقت میں ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے غور نہ کرنے کا صلہ یہ ہے جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے سماج میں ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وعباد الرحمن، کہ تم اللہ کے غلام، اور غلام کی کوئی پہچان اور غلام کی کوئی پسند، غلام کا کوئی شوق، غلام کا کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ اور فرمایا غلام بھی کیسا؟ جو آقا کے اشاروں کو، آقا کی اطاعت کو، آقا کی فرما برداری کو سمجھنے والا۔ فرمایا جس طرح دنیا کا ایک نوکر ہوتا ہے، وہ کسی مہربان، کسی مخلص، کسی مشفق آقا کے یہاں اپنی زندگی کو ان کے نام کر دیتا ہے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ آقا نے کہا کہ جاؤ جھاڑو لگا دو، نوکر نے جھاڑو لگا دی۔ آقا نے کہا کہ جاؤ گاڑی کو صاف کر دو، نوکر نے گاڑی کو صاف کر دیا۔ آقا نے کہا کہ جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، سامان لے آؤ، نوکر نے حکم بجایا، بازار سے سودا لا دیا۔ نوکر ایسا کہ پوری زندگی اپنی آقا کی خدمت کے لیے قربان کر دی، اور جب اپنی ساری زندگی کو قربان کر دی تو ایک وقت آیا کہ نوکر کی بیٹی کی شادی آئی، اور جب نوکر کی بیٹی کی شادی کا دن آیا تو وہ نوکر آقا کے سامنے چائے کی پیالی لے کر کے حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد چائے کی پیالی آقا کے سامنے پیش کی اور ہاتھ باندھ کر کے چہرہ اداس لے کر کے کھڑا ہوئے۔ آقا نے کہا کیا بات ہے بھائی، آج بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہو، یہ چہرے پر آج تمہارے عجیب سی پریشانی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ میں آقا حاجی صاحب بات کیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، 4 دن باقی ہیں بارات آنے میں، اور گھر میں کوئی انتظام نہیں۔ اچھا تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ چہرے سے یہ پریشانی ہٹاؤ، سب انتظام ہو جائے گا۔
جاؤ گھر پہ، ٹینشن ہٹاؤ بالکل چہرے سے، اور بے فکر ہو کر کے جاؤ گھر پہ، سارا انتظامات ہو جائیں گے۔ اب یہ نوکر مطمئن ہو کر کے گھر جاتا ہے اور پیر پسار کر کے لیٹ جاتا ہے۔ اب اس کی گھر والی اس کے پاس آتی ہے کہ بھائی عجیب آدمی ہو تو، کیسے باپ ہو، بیٹی کی شادی کے 4 دن باقی ہیں اور ابھی 2-4 جوڑی کپڑے تک گھر کے اندر نہیں آئے ہیں اور تم اتنے بے فکر ہو کر کے آرام کر رہے ہو۔ تمہارے جیسا باپ میں نے نہیں دیکھا، جس باپ کی بیٹی کی شادی ہو اور 4 دن باقی ہیں اس کو دن راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور تم ہو کہ گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے اور تم آرام سے لیٹے ہوئے ہو۔ تو میں تمہیں پتہ نہیں، میرے مالک نے کہا ہے کہ جاؤ تم پریشان مت ہو، شادی کے سارے انتظامات ہو جائیں گے، شادی کی کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، جتنے باراتی آئیں گے سب کے کھانے کا، سب کے ناشتے کا، سب کی آؤ بھگت کا، خاطر تواضع کا، سب کا انتظامات ہو جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چہرے سے یہ پریشانی ہٹا دو۔ میرا مالک بہت رفیق ہے، میرا مالک بہت شفیق ہے، میرا مالک بہت بڑا مہربان ہے، اس نے مجھ سے کہا پریشان مت ہو، ساری شادی وادی ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ اچھا یہ مالک نے کب کہا؟ جب نوکر نے اپنی زندگی کو مالک کی اطاعت کے لیے قربان کر دیا، نوکر نے مالک کی خدمت کے لیے، مالک کی محبت پر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی ہر ایک سانس کو قربان کر دیا۔ اور آگے بڑھے، ایک دن اچانک بچی کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کیا لے کے بھاگے، ایڈمٹ کیا، ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا، لاکھوں روپے کا خرچہ آ گیا سامنے۔ اب مالک کے سامنے نوکر پھر آ گیا، کیا بات ہے بھائی، کیوں پریشان ہو؟ جی کیا ہے صاحب، بچے کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا ہے، پاس کوئی انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کہ تو پریشان کیوں ہے؟ تو میں ہوں نا، پریشان کیوں ہے؟ جہاں بچے کا انتظام کر، بچے کا علاج معالجہ کرا، سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سے کہنا ہے جتنے چیک اپ ہونے ہیں، جتنی جانچیں ہونی ہیں، ساری جانچیں کراؤ، سارے چیک اپ کراؤ، جو بھی دوائیاں آنی ہیں ساری دوائیاں منگاؤ، سارے الٹرا ساؤنڈ کراؤ، سارے آپریشن جو بھی کرانا ہے سب کراؤ، سب انتظامات ہو جائیں گے۔ اب یہ مطمئن ہو کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب سارے انتظامات ہو گئے، الحمدللہ میرا مالک بڑا رفیق ہے، میرا مالک بڑا مہربان ہے، اس نے سارے انتظامات کی ذمہ داری لے لی ہے، لہٰذا آپ سارے کام، اب کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مالک نے نوکر سے اچھا کب کہا؟ کہ مالک نے سانس لی تو آقا کے لیے، مالک نے شام کی تو آقا کے لیے، نوکر نے صبح کی تو آقا کے لیے، نوکر نے کھانا کھایا تو آقا کے لیے، نوکر نے اپنے آپ کو جگایا تو آقا کے لیے، نوکر نے رات کی پہرے داری کی تو آقا کے لیے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا جینے کا مقصد اس نے یہ بنا لیا آقا کے لیے۔ بالکل اسی طرح میرا اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہو؟ ہم اور آپ سب بیٹھے ہیں الحمدللہ، سب کی اولادیں ہوں گی، کوئی اولاد خود ہیں یا جو اولاد والے، اچھا سب یہ چاہتے ہیں، سب کی ہر باپ کی ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، عالم بن جائے، متقی بن جائے۔ اچھا جو بنانا چاہتا ہے پھر اسی لیول کے معیار، اسی معیار کے اسباب اختیار کرتا ہے، اسی معیار کی محنت کرتا ہے کہ میرا بچہ یہ بن جائے، اور اتفاق سے اس باپ کی خوش قسمتی سے، اس باپ کی محنت سے، اس باپ کی دعاؤں سے وہ بچہ وہ بن کر کے دکھا دے۔ باپ نے خواب دیکھا کہ میرا بچہ عالم بن جائے، بیٹے نے محنت کی اور عالم بن کر کے دکھا دیا۔ باپ نے خواہش جتائی کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچے نے محنت کی اور ڈاکٹر بن کر کے دکھا دیا۔ باپ نے خواہش ظاہر کی کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، بچے نے محنت کی اور انجینئر بن کے دکھا دیا۔ تو باپ کی خوشی کی انتہا کا عالم نہیں رہتا ہے، بے حد خوشی ہوتی ہے، وہ ایسی خوشی ہوتی ہے جس کے الفاظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو۔
کیسا ہو؟ الذین یخشون ربهم بالغیب وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. میرا بندہ ایسا ہو، کیسا ہو؟ عاجزی والا. کیسا ہو؟ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، کہ اس کا سانس لینا تو اللہ کے لیے، اس کا کھانا کھانا تو اللہ کے لیے، اس کا رونا اللہ کے لیے، اس کا جاگنا اللہ کے لیے، اس کا سونا اللہ کے لیے، اس کے رشتوں کو قائم کرنا اللہ کے لیے، اس کا بچوں کی پرورش کرنا اللہ کے لیے، اس کا نکاح کرنا اللہ کے لیے، اس کا جینا اللہ کے لیے، اس کا مرنا اللہ کے لیے، اس کا دولت کا کمانا اللہ کے لیے، اس کا دولت کا خرچ کرنا اللہ کے لیے، اس کی زندگی کا ہر ایک عمل اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور پھر بدلے میں جانتے ہو کیا کہتا ہے اللہ؟ ادعونی استجب لکم. کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم. جیسے وہ مالک کہتا ہے نا کہ جب نوکر نے اپنی زندگی کو مالک کے نام پر، مالک کی محبت پر، مالک کی اطاعت پر، مالک کی فرما برداری پر قربان کر دیا، پھر مالک کیا کرتا ہے کہ نوکر کی پریشانی اپنی پریشانی بنا لیتا ہے، نوکر کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے، نوکر کی خوشی کو اپنی خوشی بناتا ہے، نوکر کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے، اتنی محبت کرنے لگتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں نہ جانے کتنے مالک ایسے گزرے ہیں. آپ خود تجربے کار ہیں، ہم سے زیادہ عمر والے ہیں، آپ خود اس چاہت نہ جانے کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اور نہ جانے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مالک ایسے گزرے ہیں جن کے کوئی اولاد نہیں، کوئی آگے پیچھے رونے والا نہیں. ان کا نوکر ان کے لیے سب کچھ تھا. اس نوکر نے پوری دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ رات دن ایک کر کے اپنے مالک کی خدمت گزاری کی، اپنے مالک کی اطاعت کی. مالک نے کہا شام تو شام، مالک نے کہا دن تو دن. اس نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، مالک کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. ایسا مالک جب آخری وقت میں آیا تو اپنی زندگی کی کمائی ہوئی ساری دولت، ساری فیکٹریز، سارے کارخانے نوکر کو مالک بنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کر کے چلا گیا. یہ کب ہوا؟ وفاداری پر، اطاعت پر اور اپنی زندگی کو قربان کیا. اسی طرح میرے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، میں جو چاہتا ہوں میرا بندہ ویسا ہو جائے، میرا بندہ عاجزی والا ہو جائے، میرا بندہ انکساری والا ہو جائے، میرا بندہ میرے آگے ناک رگڑنے والا ہو جائے، میرا بندہ میرے آگے سجدہ کرنے والا ہو جائے، میرا بندہ میرے آگے رونے والا ہو جائے، میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا بن جائے، میرا بندہ مجھ سے آگے میرے آگے گڑگڑانے والا بن جائے، میرا بندہ میرے آگے ضرورتوں کو رکھنے والا بندہ بن جائے، میرا بندہ میرے آگے دکھڑا سنانے والا بن جائے، زندگی کے ہر سوال کو رکھنے والا بن جائے. اور جب ایسا بن جائے گا تو پھر میں اس کے لیے کیا کہوں گا؟ ادعونی استجب لکم. پکار میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے، تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار. اللہ ایسا چاہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، کوئی نبی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، لبیک یا عبدی. اچھا کوئی ولی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں لبیک یا عبدی. کوئی متقی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں لبیک یا عبدی. کوئی نمازی آپ کو، کوئی پرہیزگار آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی. اے اللہ، کوئی زانی، کوئی بھگوڑا، کوئی پاپی، کوئی شرابی، کوئی گنہگار، کوئی جواری، یہ جب آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ہو گئے، اے اللہ، نبی پکارے ایک بار، ولی پکارے تو ایک بار،
متقی پکارے تو ایک بار، نمازی پکارے تو ایک بار، لیکن یہ زانی، یہ شرابی، یہ جواری، یہ بھگوڑا، یہ گنہگار، یہ پاپی، یہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ 3 بار اس کو جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کہاں موسیٰ، نبی کو اپنی نبوت پر اعتماد ہے، ولی کو اپنی ولایت پر اعتماد ہے، متقی کو اپنے تقوی پر اعتماد ہے، نمازی کو اپنی نمازوں پر اعتماد ہے، وہ مطمئن ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو میری سنتا ہے۔ لیکن یہ جو زانی ہے، یہ جو شرابی ہے، یہ جو جواری ہے، یہ جو بھگوڑا ہے، جس نے کبھی اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دی، جس نے کبھی اللہ کے سامنے اللہ کی صمدیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی غفاریت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی ستاریت کا اقرار نہیں کیا، آج یہ ڈرتا ڈرتا میری چوکھٹ پہ آیا اور اس نے دھیرے سے کہا اے اللہ، اے اللہ۔ تو جب اس نے دھیرے سے کہا تو میں فوراً اس کے جواب میں جلدی جلدی کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے ہوئے مجھے پکارا ہے، وہ اس کی پکار پر میری طرف سے اگر اس کو اطمینان والا جواب نہ ملا تو یہ مایوس ہو جائے گا، یہ مایوس ہو جائے گا اور نا امید ہو جائے گا کہ میں نے ایک زمانے کے بعد میں نے اپنے رب کو پکارا تھا، پلٹ کر جواب نہیں آیا۔ اس لیے میں اپنے بندے سے جلدی جلدی کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ اور پھر اس کی کتنے قریب ہو جاتا ہوں میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اتنے قریب ہو جاتا ہوں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اس سے کہتا ہوں ادعونی استجب لکم، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ جب وہ مجھ سے کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے، میں فوراً کہتا ہوں جا میرے بندے معاف کیا، فوراً کہتا ہوں میرے بندے جا معاف کیا، جا معاف کیا، جا معاف کیا۔ پلٹ کے میرے اللہ یہ بھی نہیں پوچھتا میرے بندے اب تو نہیں کرے گا، میرے بندے اب تو نہیں کرے گا۔ شرابی اپنی شراب سے توبہ کرتا، اللہ نے کہا جا معاف کیا، پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اب تو شراب نہیں پیے گا، اب تو جوا نہیں کھیلے گا، اب تو زنا نہیں کرے گا، اب تو جھوٹ نہیں بولے گا، اب تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اب تو بد نگاہی نہیں کرے گا، اب تو بد کلامی نہیں کرے گا، اب تو کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا، اب تو ماں باپ کو نہیں ستائے گا، اب تو امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اب تو جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچے گا، اب تو معاملات میں گڑبڑی نہیں کرے گا، اب تو معاشرت میں گندگی نہیں پھیلائے گا، اب تو اخلاق کو گندہ نہیں کرے گا۔ ایک بار میرا اللہ نہیں پوچھتا، میرے بندے نے ایک بار کہا اللہ معاف کر دے، اللہ نے کہا جا معاف کیا، جا معاف کیا۔ تو وہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس نے اللہ نے ہم کو بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے بندے عاجزی والا بن جائے۔ اور کیوں عاجزی والا بنایا، اور کیوں بتایا عاجزی والا، کہ عاجزی والا کیوں بن جائے، کیا ضرورت ہے عاجزی والے بنانے کے لیے؟ فرمایا کیونکہ میں نے تیرے اندر صفات ایسی رکھی ہیں، تیرا مقام اتنا بڑا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مخاطب کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں نے اپنے بندے کو اس روئے سرزمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر کے پیدا کیا۔ کیونکہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ ہمارے سماج میں ہمارا ایک عملاً اسلام سے ہٹ جانا، یہ اس آیت سے بالکل صاف ظاہر ہوا ہے۔ یہ آیت پوری وضاحت کر رہی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، ایک لفظ ہے خلیفہ، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ کہتے کس کو ہیں، لیکن اس خلیفہ لفظ نے ہماری پوری زندگی کی معاشرت، پوری زندگی کے اخلاق، پوری زندگی کے معاملات بالکل صاف طریقے سے وضاحت کر کے رکھ دی۔ اسلام نے اور اسلام والے نے اور اسلام کے نازل کرنے والے نے
انسان کو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو خلافت والے طریقے سکھلائے، خلافت اپنا نائب بنایا تو نیابت والے طریقے سکھلائے، اور اہل مغرب نے انسان کو سماجی جانور کہا تو جانوروں والے طریقے سکھلائے۔ جنہوں نے انسان کو جانور کہا انہوں نے جانوروں والے طریقے سکھلائے ہیں، اور اللہ نے انسان کو خلیفہ کہا تو خلافت والے طریقے سکھلائے۔ اہل مغرب نے انسان کو ایک سماجی جانور کہا ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، کہ جیسے جانور کھاتا ہے ایسے انسان بھی کھاتا ہے، جیسے جانور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے ایسے انسان بھی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، تو انسان ایک سماجی جانور ہے۔ جیسے جانور کو کوئی فکر نہیں کہ کھانا کھا لیا، کھانا گر گیا، کھانا برباد ہو گیا، ایسے انسان کو کوئی فکر نہیں، کھانا گر گیا، کھانا کھا لیا، کھانا برباد ہو گیا، ایسے انسان کو کوئی فکر نہیں۔ جیسے جانور اپنی چوراہوں پر اپنی جو ہے بے شرمی لاتے ہوئے اور اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ایسے انسان اپنی آج کل کے جو ہے دور کے ارتداد کی لہر میں بہہ کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر کے، اپنی ماں باپ کی عزت کا گلا گھونٹ کر کے، ان کی پرورش کا جنازہ نکال کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرنے پر لگا ہے، کیونکہ انسان ایک سماجی جانور ہے، تو جانوروں والے طریقے اپنائے ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو خلافت والے طریقے سکھلائے۔ آج ہمارے یہاں شادی براتوں میں جو حضرت مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں نا کہ لوجوں میں کھانے کے نظام کیا چل رہا ہے، سماجی جانور والا۔ ایک انسان نے کھانے کی پلیٹ لی، دال یہاں، سلاد وہاں، چاول وہاں، روٹی وہاں، سالن وہاں، بریانی وہاں، اب یہ پلیٹ لے کر کے کبھی اس تھال پہ منہ مارتا ہے، کبھی اس تھال پہ منہ مارتا ہے، کبھی اس تھال پہ منہ مارتا، کبھی اس تھال پہ منہ مارتا ہے، آدھا کھاتا ہے آدھا پھینکتا ہے۔ جیسے جانور کو فکر نہیں کہ کھانا گر گیا، کھانا خراب ہو گیا، کھانا ضائع ہو گیا، ایسے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کھانا ضائع ہو گیا، کھانا برباد ہو گیا، کیونکہ انسان سماجی جانور تو جانوروں والے طریقے بتلائے۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو خلافت والے طریقے سے۔ وہ خلافت والے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی ہم سب کے لیے خلافت والی طریقہ ہے، آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے خلافت والا طریقہ ہے۔ اس کے اندر ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس پہننا، ہمارا مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاق، سارے کے سارے کیا ہیں؟ سب خلافت والے۔ کس میں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بدلا کرتے۔ لیکن فرمایا کہ وہ طریقے، وہ خلافت والی زندگی اور وہ خلافت والے اعمال، وہ خلافت والی عملی زندگی وہ کب آئے گی؟ جب ماں باپ اپنی زندگی کو خلافت والی زندگی بنائیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں ماں باپ کو لے کر کے کہ پیالے سے وہ نکلتا ہے جو پیالے میں ہوتا ہے، پیالے سے وہ نکلتا ہے جو پیالے میں ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کو پیارے نبی کی سیرت سے وابستہ کرانے کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ کرانے کے لیے پہلے خود اپنی زندگی میں اللہ کا تعارف پیدا کرنا پڑے گا، تب ان کی زندگی سے اللہ کا تعارف بچوں کی زندگی کے اندر منتقل۔ پہلے اپنی زندگی کو خود نبی کی محبت سے سرشار کرنا پڑے گا، تب جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور حسن سیرت، حسن معاملات، حسن معاشرہ، حسن اخلاق والی زندگی، تمام زندگی کے تمام شعبے جو پیارے رسول علیہ السلام کی زندگی کے عمل کے مطابق ہیں، زندگی کے پسند کے مطابق ہے، زندگی کے فرمان کے مطابق ہے، ہم بچوں کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیالے سے وہ نکلتا ہے جو پیالے میں ہوتا ہے۔ پیالے میں شراب ہوگی، پیالے سے شراب نکلے گی، پیالے میں دودھ ہوگا، پیالے سے دودھ نکلے گا۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پیالے سے کیا نکالنا ہے۔ حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی
اتنی باریکی سے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نسخے لکھے ہیں اور اتنے ملفوظات فرمائے ہیں اور اتنی باریکی سے انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کے سامنے اگر میں مکمل طور پر بیان کروں تو کوئی ایک جو ان چیزوں سے ناوابستہ ہے، بالکل انجان ہے، وہ یہ کہے گا یار مولانا کیا لکھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے، باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچے سے کہیں کہ موبائل کے اندر پاسورڈ ڈال کے نہیں رکھو گے۔ اگر آپ کے بچے کے پاس لیپ ٹاپ آپ نے دے رکھا ہے، آپ اس سے یہ بات طے کر کے رکھیں کہ یہ لیپ ٹاپ تم کو تب ملے گا کہ لیپ ٹاپ کے اندر تم پاسورڈ نہیں ڈالو گے۔ باپ کو چاہیے، کچھ نہیں پڑھا لکھا ہے کوئی بات نہیں، کبھی بھی بچے کا لیپ ٹاپ چالو کروائیے، دکھاؤ کیا کیا ہے لیپ ٹاپ کے اندر، تمہارے موبائل اپنا دکھاؤ، موبائل کی پوری ہسٹری دیکھو کیا کیا تمہارے موبائل کے اندر ہے، فیس بک پہ تم کس سے بات کرتے ہو، انسٹاگرام پہ تمہارے کتنے فالوورز ہیں، تم کس کو فالو کرتے ہو، فیس بک پہ تم کس کو فالو کرتے ہو، تمہیں کون فالو کرتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت سے صرف بچوں کو متعارف کرانا ہے، اللہ کی ستاریت کا صرف تعارف کرانا، اللہ کی سمریت کا صرف تعارف کرانا، باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر ایک چیز سے بچوں کا تعارف کرانا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ گھر کے اندر ماں ہے، ماں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بیٹی اسکول جاتی ہے، اس کا بیگ اچانک چیک کر لیں، بیگ کے اندر تمہارے کیا ہے، بیٹی نہا رہی ہے غسل خانے کے اندر، 15 منٹ سے زیادہ اگر ہو گئے ماں کو چاہیے کہ کنڈی بجا دے، باہر نکلو اتنی دیر کیسے ہو گئی ہے، مجھے بھی نہانا ہے۔ بیٹی ٹوائلٹ کے اندر ہے، ماں کو چاہیے 10 منٹ 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے، کنڈی بجا دے، نکلو باہر، مجھے بھی جانا ہے۔ یہ والدین کی تربیت کے لیے بچوں کے سب سے بڑے اسباب بتائے ہیں، یہ تربیت کے اسباب ہیں۔ حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ علیہ، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اتنی باریکیاں انہوں نے فرمائی ہیں کہ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر بچوں کو ارتداد سے بچانا ہے تو یہ تربیت کرنا پڑے گی آپ کو اپنے بچوں کی۔ صرف اور صرف ہم امام صاحب سے اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن کی تعلیم دلا کر کے، قرآن کی ٹیوشن دلا کر کے ہم یہ سوچیں کہ عیسائیت سے اپنے بچوں کو، مغربی تہذیب سے اپنے بچوں کو، ارتداد کی لہر سے اپنے بچوں کو، دشمنان اسلام کی پروپیگنڈوں سے اپنے بچوں کو، ان کے حملوں سے اپنے بچوں کو بچا لیں، یہ غلط فہمی نکال دیجیے اپنے ذہنوں سے۔ آپ 1 گھنٹہ قرآن کی تعلیم دے کر کے، آپ 15 منٹ کی ٹیوشن دے کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر سنتیں پیدا ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر شریعت مطہرہ پیدا ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر صحابہ کی عظمت پیدا ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں اس کی زندگی کے اندر رسول پاک کی عظمت پیدا ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں اس کی زندگی کے اندر قرآن کی عظمت پیدا ہو جائے، ناممکن۔ کیوں؟ اول تو ہماری زندگی کے اندر خود نبی کی عظمت، قرآن کی عظمت، صحابہ کی عظمت، شریعت کی عظمت خود نہیں ہے۔ میں پھر وہیں آؤں گا کہ پیالے سے وہ نکلتا ہے جو پیالے میں ہوتا ہے۔ تربیت کے اسباب سیکھیے۔ آج میں خود ایک باپ ہوں، ایک باپ کی حیثیت سے یہاں بیٹھ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ باپ کو چاہیے ہے یہ بات کہنا، آپ کی بچی 10 سال کی ہو گئی، آپ اپنی بچی سے بیٹھ کر کے سوال کریں، بیٹا یہ بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، یا آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اوبویسلی بچی کا جواب ہونا چاہیے کہ ابا آپ کرتے ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے جواب میں باپ یہ کہے کہ بیٹا کل کو 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہارے باپ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ یہ اسباب ہیں والدین کی تربیت کے لیے۔ کیا بیٹی تم اس کا یقین کرو گی؟ آج تم بیٹا 12 سال کی ہو گئی ہو، آج تم 14 سال کی ہو گئی ہو، آج تم 11 سال کی ہو گئی ہو، آج تم نے کہہ دیا کہ ابا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، یا مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ابا صرف آپ ہیں، لیکن آج سے 5 سال کے بعد کوئی اگر باہر والا آ کر کے آپ سے یہ کہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ عشق کرتا ہوں، تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، کیا تم یقین کر لو گی اس کی بات پر؟ بیٹی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس وقت،
لیکن آپ کو یہ سوال اس کے ذہن میں بٹھانا پڑے گا ابھی سے، کیونکہ یہ سوال ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بچی اسکول جائے گی تو یہ مرحلہ آئے گا، اور 100% آئے گا کہ کوئی آپ کی بچی کو پرپوز کرے گا، کوئی آپ کی بچی کو مس گائیڈ کرے گا، کوئی آپ کی بچی کو بہکائے گا، تو آپ اس کے ذہن میں 10 سال کی، 11 سال کی، 12 سال کی عمر سے اس کے ذہن میں یہ بٹھا کر کے رکھیں کہ کوئی آپ کے باپ سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے ذہن میں بٹھانا پڑے گا آپ کو۔ آج تربیت نہ ہونے کی وجہ، یہ تو ارتداد کی جو ایک لہر ہے نا، اسلام کی تعلیم نہ ہونا، قرآن کی تعلیم نہ ہونا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ آج ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھائیے، کتنے ماں باپ، کتنے باپ آپ میں سے ایسے ہیں جو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے 10 منٹ وقت اس کے ساتھ بتاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد؟ ہاتھ اٹھائیے آپ، کون کون باپ ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ایسا باپ ہے جو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ یا اپنی 15 سال کی بیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ، اس کے ساتھ 20 منٹ اس کے دل کے حال پوچھتے ہیں کہ بیٹا سب خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں، کوئی اسکول میں بات تو نہیں پیش آ رہی، تمہاری جوانی کی تمہیں دہلیز پہ قدم رکھ دی ہے، تمہیں کوئی مرحلہ تو پیش نہیں آ رہا، کوئی تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا، کوئی تم کو تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی تم کو چھیڑتا تو نہیں، کوئی تمہارا راستہ تو نہیں روکتا، کوئی تم کو فالو تو نہیں کر رہا۔ کون سا باپ ایسا ہے؟ ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ آج 10 سال، 11 سال، 15 سال کی بچی سے ہمیں یہ الفاظ پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ شرم محسوس کرنا چھوڑ دیجئے، اللہ کی قسم اگر آج ہم نے اس شرم کو ختم کر دیا تو کل ہونے والی جو شرم ہوگی نا، ہمیں اس شرم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس شرم سے، اگر جو ہونے والا واقعہ ہے، جو پیش آنے والے حالات ہیں، اگر اس حالات کو سامنا کر کے اپنے آپ کو شرم کے اندر نہیں ڈھالنا ہے تو آج کی یہ شرم توڑنی پڑے گی۔ ہمیں اپنی بچی کا فرینڈ خود بننا پڑے گا، ایک باپ کو اپنی بچی کا دوست بننا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ دوست نہیں بنیں گے تو وہ باہر جا کے کسی کو دوست بنائے گی، اپنی دل کی کیفیت، اپنے دل کے حالات اس سے بیان کرے گی، پھر وہ آپ کی بچی کے دل پہ ڈکیتی ڈالے گا، آپ کی بچی کے دل پہ اپنا گھر بسائے گا، اس کے بعد آپ کی بچی کو لے جا کر کے تین دو طرف ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ہاتھ دھریں گے، مولانا یہ کیا ہوگا؟ اس لیے یا بنی لا تشرک باللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف سمدیت سے اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی وحدانیت سے اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ تربیت کرنے کے اسباب سیکھیے، تربیت کرنے کے طریقے سیکھیے۔ آج سب یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب تک جو ہم نے زندگی جی، اب تک جو ہم نے بچوں کے ساتھ لاپرواہی والی زندگی گزاری، میں اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں یہاں پہ، جس وقت اگر میں موبائل چلا رہا ہوں، اول تو میں اپنی میری بیٹی 3 سال کی ہونے جا رہی ہے، جس وقت میری بچی اگر میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، میں موبائل بند کرتا ہوں، اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کے ساتھ جو ہے مزاق کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آج 90% ماں باپ ایسے ہیں، بچیاں آواز دے رہی ہیں، بچے آواز دے رہے ہیں، باپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، بیٹا باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، بیٹی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، کوئی وقت نہیں ہے، نہ باپ کے پاس وقت ہے بیٹے کے لیے، نہ ماں کے پاس وقت ہے بیٹی کے لیے۔ جب ماں اور باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور سے وقت مانگیں گے، اور جس سے وہ وقت مانگیں گے تو وہ وقت دینے کے بدلے میں آپ کی بچی کے اور آپ کے بچے کے ایمان سے کھیلیں گے، کیونکہ فری میں آج کل اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو وقت دینا شروع کریں۔ سب سے پہلے یہاں سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے دن کارخانے میں کام کریں، پورے دن فیکٹریز میں، دکانوں پر بیٹھے سارے کام کریں، ایک وقت کا کھانا اپنے تمام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ بتائیں گے۔ عزم کریے، انشاءاللہ کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیے، کیونکہ جب تک آپ وقت نہیں بتائیں گے تب تک کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ لاکھوں تقریریں سنتے رہیں، ہمارے جیسے لاکھوں عالم آئیں، بیٹھ کر کے آپ کے سامنے چیخیں چلائیں، اپنا گلا سکھائیں، گلا پھاڑیں، اپنے علم کے دریاؤں کو بہا کر کے آپ کے سامنے چلے جائیں، لیکن اگر آپ خود تیار نہیں ہوں گے تو اللہ کی قسم 7 سمندر پار سے آ کر کے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو کر کے تیار نہیں کرے گا، آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ ارتداد کوئی باہر سے نہیں آئی ہے،
کوئی باہر سے آ کر کے نہیں کرنا ہے. آپ سوچیں کوئی باہر سے آیا, کوئی تنظیم آئی ہے باہر سے, وہ ہمارے نہ, غلط. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑا. نہ جانے کتنے بچوں نے مجھ سے خود شکایت کی, جب میں ان بچوں سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ابا ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں مجھے, ابا وقت ہی نہیں دیتے ہیں مجھے. میں کوئی بات کرنا چاہوں تو وہ آفس کے کام میں بزی رہتے ہیں, میں ماں سے کوئی بات کرنا چاہوں تو وہ کچن میں بزی رہتی ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس وقت نہیں تو بچوں کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ باہر والا تو کرے گا. اور وہ اگر مسائل کو حل کرے گا تو پھر وہ ایمان سے, عزت سے, ہر چیز سے کھیلے گا. تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, 3 باتیں میں نے عرض کی. ایک, اللہ کے لیے ویسے بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے لیے ویسے بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے. کیسا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے لیے عاجزی والے بن جاؤ, انکساری والے بن جاؤ, تواضع والے بن جاؤ, اپنے سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے بن جاؤ. اس کے بعد پھر اللہ آپ سے کہے گا ادعونی استجب لکم. پھر آپ اپنے بچوں کی عزت کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے, اللہ قبول کرے گا. پھر آپ اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کی اللہ سے دعا مانگو گے, اللہ وہ قبول کرے گا. اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو گے, اللہ وہ قبول کرے گا. اپنی زندگی کی تمام ضروریات کا, اپنے زندگی کے تمام مسائل کا حل مانگو گے, اللہ اس کو قبول کرے گا. لیکن کب؟ جب اللہ کے لیے عاجز والا بنو گے, اللہ کے لیے تواضع والے بنو گے. اور تواضع والے کیسے؟ تہذیب کون سی والی ہونا چاہیے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور خلافت والے طریقے کون سے ہیں وہ اتنی سے مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے. بس اتنا کافی ہے کہ میں اتنا, جہاں بھی میں بیان کرتا ہوں یا کہیں بات کرتا ہوں تو میں ایک بات ضرور کرتا ہوں. آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں. میں آپ سب سے ایک عزم کروں گا, کریں گے انشاءاللہ. آج اپنی زندگی میں مسجد میں بیٹھ کر کے یہ عزم کر لیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی کی ہر سنت پر عمل کریں, میں اتنا نہیں کہتا. یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کرو وہ سنت کے مطابق. جو کرو, بولو بھائی, جو کرو کیسے؟ سنت کے مطابق. اور جب ہمارا زندگی کا نظریہ یہ بن جائے گا کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے, تو بتا بھائی کوئی سنت چھوٹے گی؟ ہمیں کھانا کھانا ہے تو سنت کے مطابق, پانی پینا ہے تو سنت کے مطابق, کپڑا پہننا ہے تو سنت کے مطابق, بستر پہ سونا ہے تو سنت کے مطابق. جب یہ ہمارا نظریہ بن جائے کہ میں ساری سنتوں پر عمل نہیں کر پاؤں گا, کوئی بات نہیں, یہ عزم کر دو کہ جو کروں گا انشاءاللہ سنت کے مطابق کروں گا, زندگی سنت والی بن جائے گی اور سنت پر عمل کرنے والی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. آج ہی سے کوشش کرو کہ انشاءاللہ ہمیں جس چیز کی سنت یاد ہے آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے. اور جو نہیں آتی ہیں اپنے امام صاحب سے رجوع کریں, امام صاحب سے تعلق قائم کریں. ہر نماز میں ایک سنت سیکھیں. ہر نماز میں, بولو بھائی, دن بھر میں کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 5 سنتیں ہو گئیں. ہفتے میں کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 35 سنتیں ہو گئیں. آسان ہے, اور اس کو باقی رکھنا اس سے بھی آسان ہے. آپ سیکھ کر کے گئے, عمل کریے. سیکھ کر کے جائیے. میں مدرسے میں جس وقت بچوں کو درس دیتا ہوں ان کو یہی بات سمجھاتا ہوں کہ آپ سنتوں کی ساری دنیا میں جتنی کتابیں مصنفین نے لکھی ہیں آپ سب رٹ ڈالیے, ساری کتابوں کو پڑھ ڈالیے. ایک کتاب آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہے گی. اگر آپ چاہیں تو سب باقی رہیں گی. اب طلبہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ مولانا وہ کیسے؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی نہیں رہیں گی اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب باقی رہیں گی. یعنی کہ یاد کرنا آپ نے استاذ کے مار کے ڈر سے سنا دیا, اب اس کو باقی رکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر. جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو, مر جاؤ گے انشاءاللہ وہ سنتیں کفن کے ساتھ ساتھ میں جائیں گے. کرو گے عمل. بندہ کیسا بننا ہے؟ عاجزی والا. بندہ کیسا بننا ہے؟ عاجزی والا. کس لیے؟ تاکہ اللہ ہم سے یہ کہہ سکے
کہ ادعونی استجب لکم، اب مانگ لو جو مانگنا ہے، ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار۔ کریں گے بھائی آپ؟ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو وقت دیں گے؟ ان کو ارتداد سے بچانا ہے تو وقت دینا ہے۔ آپ وقت دینے کے لیے تیار ہو جائیے، اللہ کی قسم 1 مہینے کے اندر آپ رزلٹ دیکھ لینا۔ میرا نمبر آپ لے لیجئے اور اس کے بعد آپ مجھے بتا دیجیے آج اپنے بچوں کی کنڈیشن کیا ہے، اور 1 مہینے تک، زیادہ نہیں، صرف 1 وقت کا بچوں کے ساتھ کھانا کھائیے اور کھانے کے بعد 1 گھنٹہ وقت دے دیجیے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد 1 مہینے بعد آپ بتائیے کہ نوعیت کیا ہے بچوں کی۔ بچے آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، پھر بچے آپ کے بغیر سو نہیں سکتے، پھر یہ کنڈیشن ہو جائے گی۔ آپ وقت دے کے دیکھیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے بچے پیاسے ہیں تربیت کے لیے، ہم تربیت کے دینے والے ہیں۔ جب ماں باپ کے دل سنت و شریعت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی رسول کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں تو گودوں سے بایزید تیار ہوتے ہیں، گودوں سے خواجہ معین الدین تیار ہوتے ہیں، گودوں سے فرید الدین تیار ہوتے ہیں، گودوں سے ابوالقاسم تیار ہوتے ہیں، گودوں سے حسین احمد مدنی تیار ہوتے ہیں، جب ہمارے دلوں سے محبت کے پھول سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، کیونکہ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ کہنا اس لیے ضروری ہے، یہ مجمع کو جمع اس لیے کیا گیا، ہمیں اور آپ کو بلایا اس لیے کیا گیا کہ سننے والے بھی بھول گئے، سنانے والا بھی بھول گیا، سننے والے بھی بھول گئے، سنانے والا بھی بھول گیا۔ سننے والوں کو اس لیے بلایا گیا سننے کے لیے تاکہ ان کو سن کر کے یاد آ جائے کہ اللہ نے تم کو زندگی کیوں بخشی ہے۔ سنانے والے کو اس لیے بلایا گیا تاکہ یہ بھی بھول گیا ہے، اس کو کہہ کر کے یاد آ جائے کہ تجھے اللہ نے زندگی کیوں بخشی ہے۔ تو سننے والوں کو اس لیے بلایا گیا، سنانے والے کو بھی اس لیے بلایا گیا تاکہ ان کو سن کے یاد آ جائے، اس کو کہہ کے یاد آ جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ہر طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی اور ہمارے اکابرین کی اور علی گڑھ کی خاص کر کے جمعیت علماء تنظیم کی اور پورے ہندوستان کی جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے اس پیمانے پر اور اس پلیٹ فارم پر اور زندگی کے جس معاشرے پر اور جس شعبے پر جمعیت کام کر رہی ہے، یقین مانیے بے انتہا کوششیں مفتی صاحب کو میں میسج پہ اور گروپ پہ دیکھتا رہتا ہوں، اخبارات میں پڑھتا رہتا ہوں، میں وقت نہیں دے پاتا ہوں، وہ ایک چیز الگ ہے۔ مفتی صاحب کے برابر فون آتے ہیں، مولانا آپ وقت دیں، کیونکہ میں حفظ کا استاد ہوں، میں صبح فجر کے بعد سے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور شام کو عشاء تک ڈیوٹی رہتی ہے، تو بڑی مشکل سے وقت مل پاتا ہے۔ مفتی صاحب بڑے اصرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جمعیت کے ہر ایک ذمہ داران تو 15-20 منٹ استاد کی بتا